بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم الى یوم الدین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور پھر مسلمان ہونے کے شرف سے نوازا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں ہونا قبول فرمایا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اس پر جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر کریں کم ہے، اس وجہ سے کہ جس خالق نے زمین کو بنایا اور آسمان کو پیدا کیا، پورے کائنات کو اپنی قدرت سے سجایا، اور اس نے ہمیں اشرف المخلوقات ہونے کا شرف بخشا، وہ اگر چاہتا تو ہمیں کسی اور مخلوق میں بھی پیدا کر سکتا تھا۔ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، لیکن یہ تو اس ذات باری کا یہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان ہونے کا شرف دیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انسان ہونے کے بعد صاحب ایمان اور مسلمان بنایا۔ اگر ہم انسان ہوتے اور صاحب ایمان نہیں ہوتے تو پھر دنیا تو ہم کسی بھی اعتبار سے گزار لیتے، لیکن آخرت میں ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے خسارہ ہی ہم سبوں کا مقدر بنتا۔ اور پھر کرم بالائے کرم یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے بریق الجمان فی شرح کتاب الایمان۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تمام نبیوں نے اللہ تعالیٰ سے آپ کے امتی ہونے کی دعا کی، اور تمام نبیوں کی دعاؤں میں سے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کیا۔ اسی وجہ سے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ آپ کے امتی بن کر آئیں گے، اور اسی دین اسلام کی ترویج، اس کی اشاعت، اس کی تبلیغ کے سلسلے میں کام کریں گے۔ ہمارے اوپر تو اللہ کا یہ بہت بڑا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے کرم سے ہم سبوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا۔ ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر کریں کم ہے، اور اس شکر کا تقاضا یہ ہے کہ کم از کم جو اللہ تعالیٰ کے فرمان ہیں، نبی کے احکام ہیں، اس کو اپنے شب و روز کے زندگی میں لائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کروں، جو بھی حضرات یہاں پہ سن رہے ہیں، کہ اس سے پہلے میں کبھی لائیو نہیں آیا تھا، اور یہ پہلا واقعہ ہے کہ جو میں آپ سبوں کے سامنے لائیو آیا ہوں۔ وہ اس وجہ سے کہ لائیو آنے کے لیے حقیقت بر مبنی میں بات کر رہا ہوں، اس میں کوئی بناوٹ اور تصنع بالکل نہیں ہے۔ کہ لائیو آنے کے لیے 3 چیزیں درکار ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ بندے کے اندر علمی لیاقت ہو، کوئی پڑھا لکھا ہو، یہ جو پڑھا ہے اس پہ قدرت رکھتا ہو۔ دوسرے، اس کے پاس صلاحیت ہو، جس چیز کو استادوں سے پڑھا ہے اس کو اس نے سمجھا بھی ہے اور اس کو دوسرے کو سمجھا بھی سکتا ہو۔ اور تیسرے یہ کہ اس کے اندر جرأت ہو۔ جب آدمی جمعہ خطبہ دیتا ہے یا کسی کے سامنے بیٹھ کے بات کر رہا ہوتا ہے تو ہر کسی کو دیکھ رہا ہوتا ہے یہ کون صاحب ہے اور اس کی کتنی صلاحیت ہے۔ لائیو آنے میں کیا ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر کوئی بندہ جو مجھے سن رہا ہوگا وہ یقیناً علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے اور صلاحیت کے اعتبار سے مجھ سے کہیں بہتر ہوگا۔ تو پھر چہ معنی دارت کہ پھر میں سامنے آؤں اور وہ بات سمجھاؤں جس کے سلسلے میں نہ مجھے خاطر خواہ علم ہے، اور جو لوگ سن رہے ہیں ان کا علم مجھ سے بہتر ہے۔ بس حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت مولانا عمران صاحب دامت برکاتہم اطال اللہ عمرہ دام بقاہ علینا، ان کی جو بزرگی ہے، شرافت اور للہیت ہے، تقوی اور طہارت ہے، جس کا میں دل کے گہرائی اور گہرائی سے قائل ہوں۔ تو ان کی دعوت پہ نہیں، کیونکہ اگر وہ دعوت دیتے تو یقیناً میرے لیے گنجائش ہوتی اور میں معذرت کر دیتا، لیکن چونکہ جس قدر ان سے مجھے محبت ہے اور وہ ہمارے بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامت رکھے اور تادیر، اہل مونٹریال کو خصوصاً اور اہل کینیڈا کو عموماً
ان سے خاطر خواہ فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. ان کا حکم تھا کہ بھائی لائیو آنا ہے. تو جب حکم ہوتا ہے بڑوں کا چھوٹوں پر تو پھر اس میں گنجائش نہیں ہوتی انکار کی یا معذرت کی، وہ بے ادبی سمجھی جاتی ہے. تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے ہمت جٹائی ہے اس بات کی کہ آپ سبوں کے سامنے آ کے جو مولانا عمران صاحب کا حسن ظن ہے، حقیقت تو نہیں ہے، چونکہ حقیقت ہر بندہ اپنے آپ کی بہتر جانتا ہے کہ اس کے پاس کتنی صلاحیت ہے، کتنا علم ہے. تو مولانا عمران صاحب کا یہ حسن ظن ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے آ کے بیٹھ گیا ہوں اور کوشش کروں گا جناب کہ ٹوٹے پھوٹے انداز میں جو اپنے بڑوں سے سیکھا ہے یا اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اس کو آپ کے سامنے عرض کروں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی بھی اعتبار سے، آپ کی علمی اعتبار سے، آپ کی صلاحیت کے اعتبار سے کہ جو بات کہی گئی ہے اس میں اصلاح درکار ہے یا اس کو بہتر انداز سے کہنی چاہیے یا پھر شاید میں نے کوئی غلطی کی ہے، تو میں بڑے کھلے دل کا انسان ہوں. آپ برائے کرم آپ میری اصلاح فرما سکتے ہیں اور that will be truly appreciated. میں آپ کا بہت دل کی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ ویلکم کروں گا. دوسری بات یہ تھی کہ مولانا عمران صاحب کا حکم تو مان لیا، لیکن آپ سناؤ تو سناؤ کیا؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ بات ڈالی، اپنے بہت سارے نوٹوں کو دیکھا تو پھر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو مشکات کی حدیث ہے وہ سامنے آئی. تو تھوڑی سی آسانی یہ پیدا ہو گئی کہ اسی کو عنوان بنا کے چند ضروری باتیں جو رمضان کے متعلق ہے وہ عرض کر دی جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری باتیں جو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا یقیناً آپ نے مولانا عمران صاحب سے یا دوسرے علماء کرام سے سنی ہوگی اور بہتر انداز میں سنی ہوگی، لیکن چونکہ سورہ زاریات کی آیت ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ کبھی بھی کوئی مومن، کوئی صاحب ایمان مسلمان کسی بھی اپنے مسلمان بھائی سے دین کی کوئی بات خواہ اسے پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے، اگر اس کو سنتا ہے تو وہ فائدے سے خالی نہیں ہوتا. تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ چند ضروری بات ماہ رمضان کی عظمت، اس کی رفعت، اس کی اہمیت کے عنوان پہ عرض کروں گا تاکہ ہمیں پتہ چل سکے، اور اگر پتہ ہے تو ایز این ریمائنڈر دوبارہ وہ بات ہمارے دل و دماغ میں تازہ ہو جائے تاکہ جو بابرکت مہینہ ماہ رمضان کی آمد ہے اس کی رفعت اور عظمت کو ہم سمجھ سکیں اور اس مہینے کو پا کر ہم اپنے آپ کو خوش قسمت گردان سکیں اور ماہ رمضان کے اندر ماہ رمضان کے خیرات اور برکات سے خاطر خواہ فائدہ اٹھا سکیں. تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات میں یہ عرض کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مشکات شریف میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال قد اضلکم شہر عظیم و شہر مبارک. جن شب و روز سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں یہ حدیث منوان انہی ایام میں بیان کی گئی کہ صحابہ کرام ماہ شعبان کے آخری ایام سے گزر رہے تھے اور ماہ رمضان کی بس آمد تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جمع فرماتے ہیں اور جمع فرما کے فرماتے ہیں قد اضلکم شہر عظیم. اے صحابہ صحابیات آپ کو جاننا چاہیے، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کتنا بابرکت اور عظیم الشان مہینہ آپ پر آنے والا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد اضلکم شہر عظیم و مبارک. اے صحابہ ایک بہت عظیم الشان مہینہ ہم پر آنے والا ہے جو بہت ہی بابرکت ہے. اس کے اندر اللہ کے طرف سے برکت کا شب و روز نزول ہی نزول ہوتا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. اور یہ مہینہ اتنا بابرکت اور عظیم الشان کیوں نہ ہو، کیونکہ اس مہینے میں ایک ایسی رات اللہ نے رکھی ہے جس طرح ایک رات کی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل قرار دیا. پھر آگے فرماتے ہیں شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ. یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے روزے کے رکھنے کو فرض قرار دیا ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت عاقل و بالغ صحت یافتہ صحت مند جو حضرات ہیں ان پر اس مہینے کے روزے رکھنے کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے.
وقیام لیلۃ تطوعا، اور اس مہینے کے راتوں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اللہ کے سامنے رونا اور گر گرانا، عاجزی انکساری کرنا، توبہ استغفار کرنا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہانا، یہ اللہ کو بے پناہ پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ بات بتا رہے ہیں تاکہ صحابہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اپنے اعمال کی، اپنے شب و روز کی کچھ اس طرح ترتیب دے دو تاکہ اس مہینے کے آنے کا خاطر خواہ استقبال ہو سکے، اس مہینے میں تم خاطر خواہ فائدہ اٹھا سکو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نصیحت کرتے ہیں، اور آپ کی نصیحت پورے امت مسلمہ کے لیے ہے کہ ہم صاحب ایمان اور مسلمان ہونے کے ناطے ابھی ان دنوں میں رمضان سے پہلے پہلے اپنی جو ترتیب ہے اس کے اندر کچھ اس طرح کی ترتیب بنا لیں کہ ہم خاطر خواہ عبادت میں رمضان کے اندر وقت گزار سکیں، وہ خواہ قرآن کا پڑھنا ہو، تلاوت کا کرنا ہو، توبہ استغفار کرنا ہو، صدقہ و خیرات کرنا ہو، ذکر و اذکار کرنا ہو، جو بھی اس کی سبیل ہو، یا اخلاقی طور پہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھے سے اچھے انداز میں پیش ہونا ہو، ماں باپ کا احترام کرنا ہو اور بیوی کا خیال رکھنا ہو، بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہو، اہل مسلمان کے ساتھ خصوصاً اور پوری انسانیت کے ساتھ ایک حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہو، صرف اس وجہ سے کہ ہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ان کی تعلیمات کو ہم اپنے لیے دل و جان سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ اسی وقت یہ چیز صحیح ہوگی جب ہم کہنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری بات ماہ رمضان کے سلسلے میں کہ یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے، یہ ایک واحد مہینہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے صراحتاً قرآن میں فرمایا۔ ایسے تو اسلام میں 12 مہینے ہیں، لیکن 12 مہینے کا تذکرہ قرآن میں صراحتاً نہیں ہے، ضمناً ہے، احکام ضمناً آئے ہیں، لیکن جہاں تک رمضان کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ صراحتاً کیا ہے اور فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت ہے شہر رمضان الذی، تو رمضان یہ مہینہ ہے تو اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا ہے، یعنی اس مہینے کے نام کو اللہ نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے۔ بظاہر ہمیں شاید اس کی اہمیت سمجھ میں نہ آئے کہ رمضان کا مہینہ قرآن میں ذکر ہو گیا تو اس سے کیا اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ میرے بھائی، اگر ہم میں سے ہمارا یا آپ کا، ہم میں سے کسی کا نام پارلیمنٹ میں یا پرائم منسٹر ہاؤس میں نام کا پلیٹ لگا دیا جائے نا، اور ہمیں جیتے جی پتہ چل جائے کہ زید، عمر، بکر، خالد اور راشد کا نام لگ گیا ہے پارلیمنٹ میں، یہ تو جیتے جی بہت کم لوگوں کا لگتا ہے، اور اگر جیتے جی کسی کا لگ گیا تو ہم پھولے نہیں سمائیں گے، ہم اس کا کتنا اظہار کریں گے، اپنے آپ کو کتنا خوش قسمت سمجھیں گے کہ ملک کے کسی پارلیمنٹ میں اس کے دیواروں پر میرا اور آپ کا نام لگا دیا گیا ہے۔ تو جب یہ دنیا کا معاملہ اس طرح ہے تو پھر جب سوچیں یہ اللہ کا کلام، احکم الحاکمین کا فرمان ہے، اس کتاب کے اندر جس کے بارے میں اللہ نے لا ریب اس کی صفت بیان کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اگر ماہ رمضان کے نام کو جگہ دیا ہے اور ماہ رمضان کا ذکر فرمایا ہے تو یقیناً اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ تیسری بات، ابن کثیر کی روایت ہے کہ جس مہینے کا انتخاب اللہ نے سابقہ تمام کتابوں کو انکلوڈنگ قرآن مجید، جس مہینے کا انتخاب فرمایا ہے وہ صرف اور صرف رمضان کا مہینہ ہے، کہ زبور کا نزول اس مہینے کے 12 تاریخ کو، اس مہینے کے 12 تاریخ کو، اور تورات کا نزول اس مہینے کے ماہ رمضان کے 6 تاریخ کو ہوا، اور انجیل کا نزول اس مہینے کے 13 تاریخ کو ہوا، اور قرآن جو آخری اور فائنل کتاب ہے اس کتاب کا نزول اسی مہینے ماہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 24 رمضان کو کیا۔ ایک چیز یہاں پہ اور بتاتا چلوں کہ جتنی سابقہ کتابیں تھیں وہ لمحتاً واحداً ایک ساتھ نازل کی جاتی تھی، ایک ساتھ کتابی شکل میں یا تختی کی شکل میں، بورڈ کی شکل میں، نوٹ کی شکل میں، ایک ساتھ۔ قرآن ایک واحد کتاب ہے جو قدرم بقدر، ضرورتم بضرورت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت ہوتی گئی اس کتاب کا نزول ہوا، اور جتنی کتابیں تھیں وہ ان کا نزول ایک ہی مرتبہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے اس نبی تک اس پیغام کو پہنچا دیا کسی بھی شکل میں۔ لیکن قرآن ایک واحد کتاب ہے اور جو آخری کتاب ہے اس کا نزول 2 مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے من لوح المحفوظ الی بیت المعمور، پوری کی پوری کتاب، پورا قرآن مجید ایک مرتبہ لوح محفوظ سے بیت معمور پر نازل کیا گیا،
ثانيا من بیت المعمور الى نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدرا بقدر ضرورتا بضرورت احتیاجا باحتیاج. پھر وہاں سے قرآن کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شب قدر کی رات میں شروع ہوا، اور پھر جو ضرورت پڑتی، مسائل آتے، احکام کی ضرورت ہوتی، اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرماتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے کی عظمت اور رفعت کیا ہے. چوتھی بات، ماہ رمضان میں ایک ایسی رات ہے جسے شب قدر، لیلۃ القدر کہتے ہیں. اس رات میں عبادت کرنے کو، یا اس رات کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل قرار دیا، اور یہ رات بھی ماہ رمضان میں. تو اس رات کے موجود ہونے سے اس ماہ مبارک کی اہمیت، عظمت کا پتہ چلتا ہے. پانچویں بات کہ جتنے اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں اطاعت کے، فرما برداری کے، خواہ وہ نماز کا پڑھنا ہو، حج کا کرنا ہو، زکوٰۃ کا دینا ہو، صدقہ کرنا ہو، توبہ استغفار ہو، اللہ کے سامنے رونا اور گڑگڑانا ہو، جتنے نیکی کے عمل ہیں، جتنے بھی نیکی کے عمل ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو اسائن کر رکھا ہے، وہ لکھ لیتے ہیں، اور پھر وہ ثواب کے اعتبار سے جو پوائنٹ بنتا ہوگا وہ دے دیتے ہوں گے. لیکن صیام، روزہ ایک واحد عمل ہے جس کے ثواب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ رکھا ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا اجزی بھی. ایک روایت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں خود اس کا ثواب دوں. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ثواب اتنا بلند ہے، اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا ثواب تو میں خود دوں گا. دوسرے یہ ہے، محدثین اور شارح اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس کی جزا، یعنی روزہ رکھنے کی جزا، سبحان اللہ، اتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. روزہ رکھنے والے کا ثواب کے بدلے جو جزا ہے، انعام ہے، کہ میں خود اپنے آپ کو اس کو دے دیتا ہوں. تو کتنی بڑی بات ہے. پھر بھی بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، لوگ ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں. میں یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، میں روزہ چھوڑ سکتا ہوں، تھوڑی سی کھانسی ہو گئی، تھوڑی سی تھکاوٹ ہو گئی، میں یہ کام کرتا ہوں. یہ ضمن یہ بات عرض کر دوں کہ اگر کوئی بندہ کسی وجہ سے رمضان کا روزہ نہ رکھ سکے رمضان کے دنوں میں، تو یوں نہیں ہے کہ رمضان کے بعد بس فدیہ بانٹنا شروع کر دیا کہ بھائی ایک روزے کا اتنا ہوا. دو لوگ فون کرتے ہیں کہ رمضان کا روزہ ہم نہیں رکھ سکے تھے تو اب بس ہم فدیہ. اللہ معاف کرے، یہ بڑی محرومی کی بات ہے سرمایہ داروں کے لیے جنہیں اللہ نے نوازا ہے. مال تو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل سمجھ کے نوازا تھا، لیکن بڑی بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ اس فضل کو ہم نے زحمت بنا دیا کہ رمضان کا ہم روزہ نہیں رکھتے ہیں، اور اس فدیے کے شکل میں ہم رمضان کا روزے کا کفارہ ادا کرنا ہے. مسئلہ یہی ہے، یاد رکھیے گا، اگر کوئی بندہ کسی بیماری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے ماہ رمضان کے اندر اس لائق نہیں تھا، یا اتنی صلاحیت اور طاقت نہیں تھی کہ وہ روزہ رکھ سکتا، اور رمضان کا مہینہ آیا اور چلا گیا، تو اب کیا کرے؟ وہ روزہ رکھے یا رمضان کے ختم ہوتے عید کے دوسرے دن فدیہ بانٹنا شروع کر دے؟ تو فدیہ نہیں دے گا، کسی اہل علم سے پوچھ لیجئے گا اگر میں غلطی کر رہا ہوں. وہ انتظار کرے گا اگلے رمضان سے پہلے اگر امید ہے کہ وہ صحت یافتہ ہو سکتا ہے، یا اس کو اتنی صلاحیت یا قدرت ہے کہ وہ روزہ پھر رکھ سکے، شوال میں رکھ لے، ذوالقعدہ میں رکھ لے، ذی الحجہ میں رکھ لے، محرم میں رکھ لے، سال کے کسی بھی مہینے میں دوسرے رمضان کی آمد سے پہلے اگر وہ رکھ سکتا ہے تو اس کو روزہ ہی رکھنا ہوگا. اور اگر کوئی اس حالت میں ہے کہ اس کو پتہ ہے اپنی حالت اور اس کے اور اللہ کے درمیان جو معاملہ ہے وہ سنسیئر ہے، تو کسی اہل علم سے رابطہ کر لے، وہ صحیح رہنمائی فرما دیں گے. چھٹی بات اس ماہ کے سلسلے میں بخاری شریف کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، کہ جو ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. رمضان کے آتے ہی کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے وہ لوگ جو مسجد کبھی نہیں آتے، لیکن رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ صف اولیٰ میں آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روتے ہیں اور گڑگڑاتے ہیں، اللہ سے خوب لو لگاتے ہیں. یہ اس دروازے، جنت کے دروازوں کے کھلنے کی کشش ہوتی ہے کہ بندے کا دل اللہ کی طرف، اس کے نیکی کرنے کی طرف، توبہ استغفار کی طرف، اللہ کے فرما برداری کی طرف کھنچ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مہینے کی برکت یہ ہے، اور یہ مہینہ ان بابرکت مہینوں میں سے ایک واحد مہینہ ہے کہ
کہ اس مہینے کے آتے اللہ تعالیٰ جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتے. یہ حدیث ہم سب جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے. لیکن کیا ان تمام چیزوں کو جاننے کے باوجود ہم کتنا مسجد کی طرف کھنچتے ہیں، کتنا نیکیوں کی طرف کھنچتے ہیں اس مہینے کے آنے کے بعد؟ اگر نہیں کھنچتے میرے بھائیوں اور دوستوں، بڑی محرومی کی بات ہے. 7ویں بات یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا جاء رمضان غلقت ابواب النار. جب یہ مہینہ آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ اپنی صفت رحمان اور رحیمی کو دکھاتے ہوئے فرماتے ہیں یہ مہینہ اتنا بابرکت ہے کہ اللہ نہیں چاہتے اس کا کوئی بھی بندہ سبحان اللہ، کوئی بھی بندہ اس مہینے میں کوئی نافرمانی کرے، اس مہینے میں کوئی وہ کام کرے جو اللہ و رسول کے طریقے کے خلاف ہو، اس کے احکام کے خلاف ہو، اس کے لائے ہوئے شریعت کے خلاف ہو، تو اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں. تاکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ بندہ تھوڑی نیکی کرے اور اللہ بہت سارا بندوں کو نواز دے. اور 8ویں بات یہ ہے جو مسلم شریف کی حدیث ہے اذا جاء رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن. سبحان اللہ. اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا. اب بچہ کون؟ جو انسان کو اللہ سے دور کر دے، شریعت سے ہٹا دے، منمانی زندگی پہ لگا دے. 2 مخلوق ہے تو ایک ہی نسل سے، جو دونوں آگ سے پیدا کیے گئے، ایک شیطان اور دوسرا جنات. تو اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے سبحان اللہ شیطانوں کو بھی بند کروا دیتے، اور جو مکار اور عیار قسم کے جنات ہیں انہوں بھی بند کرواتے. اب تاکہ بندے اور اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو. سبحان اللہ. جنت کے دروازے کھلوا دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے. جو شیاطین ہیں تمام کے تمام، اور جو مکار اور عیار قسم کے جنات ہیں انہوں بھی قید خانوں میں بند کروا دیا گیا. پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے جو 9ویں بات ہے وہ اعلان کرواتا ہے ینادی مناد من السماء یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. کہ جو ہی ماہ رمضان کی شروعات ہوتی ہے اور اس کی پہلی رات ہوتی ہے تو فرشتوں کی ایک جماعت سبحان اللہ فرشتوں کی ایک جماعت یہ آواز لگاتی ہے کہ لوگوں کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اللہ نے اپنے رحمت کا دروازہ کھول دیا. اللہ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ آپ کو کی مغفرت کرنا چاہتا ہے، اللہ آپ کے ہر مسئلے کا حل دینا چاہتا ہے، آپ کی تکلیف سے نجات دینا چاہتا ہے. آپ اگر مریض ہیں آپ کو شفا دینا ہے، آپ اگر مفلس و غریب ہیں آپ کی جھولی کو بھرنا چاہتا ہے، آپ پریشان ہیں آپ کو سکون دینا چاہتا ہے، آپ گنہگار ہیں آپ کو مغفرت سے نوازنا چاہتا ہے، آپ اگر اپنے نیکیوں میں لذت چاہتے ہیں آپ کو سکون قلب سے نوازنا چاہتا ہے. وہ فرشتہ اعلان کرتا ہے اے لوگوں اب کس چیز نے روک رکھا ہے؟ کس چیز نے روک رکھا ہے؟ اب تو ہر چیز آپ اور اللہ کے درمیان خالی کر دیا گیا، راستہ بالکل واضح ہے اور کلیئر کر دیا گیا. آپ کے اور اللہ کے درمیان اب کوئی چیز حائل نہیں ہے. جو شیطان آپ کا دشمن تھا، جو مکار اور عیار جنات آپ کو بہکاتے تھے، وہ سارے ہٹا دیے گئے. اب کس چیز نے روک رکھا ہے؟ کس چیز نے روک رکھا ہے؟ جو اپنے نیکیوں کے ذریعے، توبہ استغفار کے ذریعے، تلاوت قرآن کے ذریعے، اللہ کے سامنے رونے اور گڑگڑانے کے ذریعے اللہ کو نہیں پا رہے ہو. تو وہ فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل. اے لوگوں بڑا سنہرا موقع ہے، اللہ تعالیٰ انتظار کر رہا ہے میرے بندے آ جا، نیکی کے ذریعے آ جا، توبہ کے ذریعے آ جا، استغفار کے ذریعے آ جا، ذکر و اذکار کے ذریعے آ جا، صلوات علی النبی کے ذریعے آ جا، ایک سجدے کے ذریعے آ جا، ایک صدقے کے ذریعے آ جا، ایک خیرات کے ذریعے آ جا. اے میرے بندے ایک آنسو گرا دے، میں اس پہ بھی معاف کر دوں گا اور میں تجھے اپنا بنا، آ جا میرے پاس. تو فرشتہ کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل. اے اللہ کو چاہنے والوں، اے اللہ کو پانے کی تمنا رکھنے والوں، آگے بڑھ جاؤ، آ جاؤ، اللہ کو پالو. اللہ اپنا بنانا چاہتا ہے، آ جاؤ نا، بس آ جاؤ، تھوڑی نیکی کرو، اللہ ڈھیر سا نوازے گا اور جنت کا حقدار بنا دے گا. دنیا بھی آسان کر دے گا اور مرنے کے بعد بھی اپنا بنا لے گا اور آخرت کو آسان کرتے ہوئے جنت سے نواز دے گا. اور پھر دوسرا جو جملہ ہے اس حدیث کا وہ دل کو ہلا دینے والا ہے. جی دل کو ہلا دینے والا ہے. فرشتہ کہتا ہے وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اَقْصِرْ. اے بدقسمت لوگوں، اے محروم لوگوں،
جو یوں تو 11 مہینے میں عیاری اور مکاری کرتے رہے، اللہ کے احکام سے منہ موڑتے رہے، من چاہی زندگی گزارتے رہے، نفسانی خواہشوں پر لگے رہے، نہ اللہ کے فرمان کی پرواہ کی، نہ نبی کے لائے ہوئے دین کا کوئی خیال رکھا۔ پورے وقت میں پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں امت کے خاطر روتے رہے، کیوں امت کی خاطر تکلیف اٹھاتے رہے، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ سورہ غاشیہ کی آیت نازل کرنی پڑی، لست علیہم بمسیطر۔ اے نبی، ان کے چکر میں آپ اپنے آپ کو تباہ کر دیں گے۔ ہائے، جو نبی پوری پوری رات روتا رہا، گر گراتا رہا، اللہ کے سامنے آنسو بہاتا رہا، ہائے وہ امت اس قدر خار ہو گئی، یا انگلش میں کہتے ہیں سیلفش ہو گئی، اس نبی کے احسان کو جیتے جی اس قدر ہم نے بھلا دیا کہ بڑی بدقسمتی ہے کہ آج ہم نبی کے سنت کو سنت سمجھ کے چھوڑ دیتے، نبی کے سنت کو یوں سنت سمجھ کے چھوڑ دیتے، یہ تو نبی کی سنت ہے، امت کا بیڑا غرق نہیں ہوا تھا اور کیا ہوگا۔ قصدن ہم اور آپ نبی کی سنت کو یہ جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے کہ یہ نبی کی سنت ہے ہم چھوڑ دیتے، اور پھر ہم سوچتے ہیں اللہ کا کرم ہوگا، رحم ہوگا، اللہ کے رحمتیں نازل ہوں گے۔ ارے غنیمت جانے کہ نبی کی امت میں ہونے کی وجہ سے اللہ نے آسمانی عذاب نازل نہیں کیا، ورنہ کسی اور نبی کی امت میں ہوتے، اور جس طریقے سے ہم اور آپ نبی کی سنتوں کا شب و روز مذاق کرتے ہیں نا، خدا را زمین پھٹتی، ہم غرق ہو جاتے، آسمان سے انگارے برسائے جاتے اور بارشوں کے شکل میں اولے گرتے کہ ہم جیتے جی تباہ و برباد ہو جاتے۔ لیکن یہ اس نبی کی امت میں ہونے کی یہ برکت ہے ہم پر اور آپ پر کہ ہم نبی کے سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نظر انداز کرتے ہیں۔ ہم نبی کے ان آنسوؤں کا مذاق اڑاتے ہیں، نبی کے ان قربانیوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ جو نبی نے امت کے لیے کیے، اور وہ آنسو جو امت کے لیے بہائیں، کہ روایت میں آتا ہے توارت قدمہ، کہ رات کو آپ اس قدر جگتے اور اپنے قیام کو اتنی لمبی کرتے اور اللہ کے سامنے اتنا روتے اور گر گراتے کہ حتیٰ توارت قدمہ۔ یہ ابھی رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، جو لوگ ختم القرآن پڑھتے ہیں یا نہیں بھی پڑھتے ہیں، کبھی اگر امام وجد میں آ جاتا ہے، وجد مینس مزہ آ جاتا ہے کہ آج تھوڑا سا زیادہ پڑھ لیں، تو پھر اور یا کسی دن تراویح 5-10 منٹ ختم ہو جاتی ہیں، پھر مقتدیوں کے چہرے پہ آپ دیکھیں خوشی کا اظہار، پھر لوگوں کے چہرے پہ دیکھیں نا خوشی کا کس طرح وہ اظہار کرتے ہیں، سبحان اللہ کہ آج تو 5 منٹ تراویح دیر ہو گئی، یا تو امام صاحب نے یہاں وہاں گھمایا، یا پھر امام صاحب نے چند صفحہ زیادہ پڑھ لیا۔ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے، اس پہ جتنا روئے نا کم ہے۔ ارے نبی کو کیا مغفرت کی ضرورت تھی میرے بھائی، اس نبی کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، سجایا، سنوارا، پھر بھی وہ نبی رات کو کھڑے ہو کے امت کے لیے روتا رہا۔ اور آج ہمیں موقع ملا رمضان کے طفیل میں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئیں اور نیکی کے اعتبار سے تھوڑا سا عمل کریں اور ڈھیر سا ثواب لیں۔ اس وقت تھوڑی سی چیز اگر ہمارے مزاج کے خلاف ہو جاتی ہے تو ہم شب و ستم ناگواری کا اظہار کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گالو گلوچ کرنے لگتے ہیں، تو یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے یا باغی شر اکثر، اے لوگو پورے 11 مہینے تم عیاری مکاری کرتے رہے، من چاہی زندگی گزارتے رہے، قرآن کے خلاف ورزی کرتے رہے، سنت کو پامال کرتے رہے، سنت کے خلاف ہنسی اور مذاق بناتے رہے، ہائے اب تو باز آ جا، اب تو باز آ جا، اب تو باز آ جا۔ یا پھر اس مہینے میں نیکی نہیں کر سکتا تو خدا را کوئی بدی بھی نہ کر، اگر نیکی نہیں کر سکتے تو کوئی برائی بھی نہ کرو۔ کیا مطلب؟ روزہ نہیں رکھ سکتے تو روزے کا مذاق نہیں اڑاؤ، تہجد نہیں پڑھ سکتے تو تہجد پڑھنے والوں کا مذاق نہیں اڑاؤ، تراویح نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم تراویح پڑھنے والوں کو برا بھلا نہ کہو نا، کوئی اور نیکی نہیں کر سکتے تو کم سے کم نیکی کرنے والوں کا مذاق نہیں اڑاؤ، داڑھی نہیں رکھتے تو کم سے کم داڑھی رکھنے والوں کا مذاق نہیں، اسلامک یونیفارم کا لحاظ نہیں کرتے تو کم سے کم جو اس لباس کا لحاظ کرتے ہیں ان کا مذاق نہ اڑاؤ۔ کیوں؟ کم سے کم خاموش بیٹھو گے بھی نا تو یہ مہینہ اتنا بابرکت ہے، اتنا بابرکت ہے، اتنا بابرکت ہے کہ اس مہینے کے برکت سے اللہ تمہیں بھی نواز دے۔ اور 10ویں اور آخری بات، اب جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ کھانے اور پین سے، کھان پان سے، لذتوں کی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھ لیا تو ہم نے بہت بڑا کمال کر دیا، نعوذ باللہ جیسے خدا پہ بہت بڑا احسان کر دیا۔ روزہ تو رکھتے ہیں، کھانے اور پینے سے دور رکھتے ہیں، گالی گلوچ،
پوری دنیا ہمارے فنگر ٹپس پہ ہوتی ہے، موبائلز ہو یا لیپ ٹاپس ہوں، بیٹھ کے اناپ شناپ چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، ڈرامے، گھروں میں ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان میں بھی کیا ہم ماہ رمضان کی توہین کرتے ہیں، اور روزہ رکھ کے بھی غیبت کرنا، برائی کرنا، چغلی کرنا، فحاشی اور عیاری کی چیزیں دیکھنا، ڈرامےز اور جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، گانا کا سننا، گانا تو کم لوگ سنتے ہیں لیکن ڈرامے وغیرہ زیادہ دیکھتے ہیں۔ تو چونکہ یہ سوال آتا ہے، اس وجہ سے میرے ذہن میں ہے کہ گھروں میں ہماری مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، وہ ڈرامے لگا لیتی ہیں کہ وقت کیسے گزاریں، تو ڈرامہ چالو کر دیا، پھر یہ دن آسانی سے گزر جاتا ہے، پھر اس کا انجام اس وقت ہم بھگتتے ہیں جب ہمارے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اخیر عمر تک ہمیں ڈرامے دکھاتے رہتے ہیں۔ تو پھر ہم اماموں کے پاس جاتے ہیں اور کرواتے ہیں کہ دعا کر دی ہمارے بچے اب ہماری بات نہیں سنتے۔ تو کیوں سنیں گے؟ جب ہم نے ان کو شب و روز ڈرامے دکھائے تو ظاہر سی بات ہے جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں 15-16، عام بیماری ان ملکوں میں 15-16 سال کے بعد بچہ سوچتا ہے میں باپ ماں سے بڑھ گیا۔ اور اس کے سلسلے میں کہتا ہوں میں اپنے بچوں کو گالی نہ دے، خود اپنے آپ کو گالی دے۔ یہ سب ہمارے اپنے کرتوتوں کا انجام ہوتا ہے کہ ایک صحیح باپ بننے کے لیے، ایک صحیح ماں بننے کے لیے نا، ایک ماں باپ کو بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، تو جا کے پھر اولادوں میں وہ اثر آتی ہے۔ اگر ہم 100% قربانی دیں گے تو ہمارے بچوں میں 50% ہوگا، اگر ہم 50% قربانی دیں گے ہمارے بچے میں صرف 25% ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دل کو ہلا دینے والی حدیث ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ روزہ رکھ کر عیاری اور مکاری سے باز نہ آئے۔ بعض لوگوں کی خصلت اور فطرت ہی ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ اپنی حرکت کرے نا تو اسے کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا۔ تو خدا رہا جو بھی بری خصلتیں ہیں، عادتیں ہیں، عادتوں کا چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن کوشش کریں، کوشش کرنے سے ہر چیز ممکن ہو اور آسان ہو جاتی ہے۔ تو خدا رہا رمضان میں ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ اور ہم عموماً اپنے بیویوں سے، اپنے بچوں سے بہت سارے ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں نا کہ میری بیوی یہ کام نہ کرے، میرے بچے اس طرح کام کریں۔ خدا رہا اس طرح کام وہ اس وقت کریں گے نا جب ہم خود ایسا کام کریں۔ ہمارا تو حال، یا جو لوگ بیک ہوم میں پرورش پائے ہیں یا جن کو یہ سعادت ملی، اول سے آنیسٹلی، یا یہاں پہ بھی بہت خوش قسمت ایسی اولاد ہے کہ آج بھی اگر ابا جوتا لے کے سر ناپ دیں تو بھی ہم اوپر اٹھا کے نہیں دیکھتے، کیونکہ پتہ ہے کہ اس جوتے میں بھی خیر ہے، اور حقیقت تو یہی اسی جوتوں کی برکت سے آج ہم آپ کے سامنے بیٹھنے کی جرت کر رہے ہیں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رمضان کا مفہوم یہ سمجھتا ہو نا، روزے کا رکھ لینا، کھانے پینے سے اپنے آپ کو دور رکھنا، اور صبح سے شام تک یوں ہی گزار دینا، نہ نماز کا پڑھنا اپنا، لیکن باجماعت پڑھنا۔ مولانا عمران صاحب سے پوچھ لیجیے گا مسئلہ کیا، اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے، کوئی مینج کر سکتا ہے تو اس کو بھی مسجد یا مصلی جا کے نماز پڑھنا چاہیے۔ کسی کے پاس عذر ہے تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ تو اگر لایانی اور بیکار چیزوں میں وقت گزارتا ہے اور پھر بھوکے رہنے کو اپنا روزہ گردانتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کھا لے بے بھائی، کھا لو۔ جب مکاری، عیاری، فحاشی اور یانی سارے کام کر رہے ہیں تو پھر کھانے پینے کو کیوں چھوڑ رکھا ہے؟ کھاؤ پیو، مزے کرو۔ چونکہ ہم جو رمضان کے روزے رکھ رہے ہوتے ہیں یا اللہ سے امید رکھتے ہیں صرف اس وجہ سے نہیں کہ یہ اتنا عظیم الشان کام ہے، اس کا کچھ احترام ہونا چاہیے، کچھ وقار ہونا چاہیے، اللہ کے تئیں کوئی خوف ہونی چاہیے، کوئی دل میں اللہ کے تئیں محبت ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم الشان عمل ماہ رمضان میں جو روزے کا رکھا ہے اس کی کوئی اصول اور ضابطے ہیں، اس کا لحاظ ہمیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس کا لحاظ نہیں کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں جہاں تم نے اور بھی بہت سارے کام کر لیے تو کھا پی بھی لو۔ کیوں؟ اللہ کو ایسے روزے کی ضرورت نہیں۔ تو یقیناً ہم اور آپ بالکل نہیں چاہیں گے کہ ماہ رمضان آئے اور یوں ہی چلا جائے اور ہم محروم کے محروم گردان دیے جائیں۔ تو جو بات میں نے عرض کی حقیقت یہی ہے، میں اس کا خود سب سے پہلے محتاج ہوں۔ اللہ تعالیٰ خود مجھ میں یہ توفیق دے کہ جو بات میں نے کہی اس پہ میں خود عمل کروں پہلے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو توفیق دے کہ قرآن و سنت پر عمل کرنے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی، اور دین کو دین سمجھ کے، اللہ کی رضا کو رضا سمجھ کے، اللہ کی محبت کو محبت، اللہ کے خوف کو خوف سمجھ کے اپنے شب و روز کو گزارنے کی توفیق دے، تاکہ ہماری دنیا بھی آسان ہو جائے اور مرنے کے بعد جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو ہمارا مسئلہ آسان ہو جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی رضا اور خوشنودی کے فیصلے سے ہم سب کو مالا مال